شریعت مطہرہ کا ایک مزاج ہے۔ وہ مزاج یہ ہے کہ قرآن نے ایک اصول دیا کہ جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے تمہیں منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ اب اس اصول کو صحابہ نے اتنا اس کے اوپر عمل کیا کہ ہمیں تعلیم پھر ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ خاموش رہتے ہیں۔ پھر دوسری بار سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ پھر خاموش رہے۔ تیسری بار بھی پوچھا، آپ خاموش رہے۔ بعد میں آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا، تم نے تو پوچھا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال فرض ہو جاتا اور تم اس کو ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتے تھے۔ اس لیے جتنا کہا جائے اس کو لیا کرو، اس پر عمل کیا کرو۔ اس لیے ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو معمول نظر آتا ہے، جو ان کا رویہ نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو فرما دیا انہوں نے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی، اس کے بارے میں جاننے کی از خود کہ جی کیوں کہا گیا، کسی نے سوال نہیں۔ بہت کم ملتا ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات کے بارے میں وجہ پوچھی ہو۔ میں اس کی مثال دے دوں، مثلا ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں ہم اونچی آواز سے قرات نہیں کرتے، مغرب کی، عشاء کی جو تیسری رکعت ہے مغرب کی اور عشاء کی آخری 2 رکعت میں ان میں بلند آواز سے قرات نہیں کرتے۔ تو کسی حدیث میں نہیں آتا کہ کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہو کہ جی اس میں کیا حکمت ہے کہ ہم ظہر میں بلند آواز سے قرات نہیں کرتے۔ تو جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا صحابہ نے اس کو لے لیا۔ ہمارے دور میں کیا ہوتا ہے، ہمارے دور میں نا اپنا علم روب جھاڑنے کی کوشش کی جاتی، بتاؤ ظہر کی نماز میں کیوں نہیں قرات کرتے؟ بھائی آسان سا جواب ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہاں قرات کی ہم قرات کرتے ہیں، جہاں آپ نے قرات نہیں کی ہم قرات نہیں کرتے۔ ہم کیا، ہماری اوقات کیا، وہ ہے نا پنجابی میں، تیرے ہاتھ وچ میری ڈور سنم، جویں جی کردہ اویں موڑ سنم۔ ہم تیرے حکم کے پابند ہیں، جو حکم آپ نے دیا ہم نے اس کو لے لیا۔ اس لیے بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں ہمیں نظر آتا ہے ہم آج کے دور میں بیٹھ اس کی حکمت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ شیطان تو کوشش کرتا ہے۔ اچھا، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں ہمیں سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، ظاہری طور پہ ہمیں وہ پتہ چلے نہ پتہ چلے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں سر تسلیم خم کیا جائے۔ وہاں سوال، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات آئے نا، پھر وہاں کوئی بھی چوں چراں مجال کسی کو دم مارنے کی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ میرے بعض حصے میرے بعض حصوں کو کھا رہے ہیں، اجازت دے کہ میں سانس لے سکوں۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کو اجازت دی گئی تو اس نے 2 سانس لیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو سخت سردی ہے یہ بھی جہنم کے سانس سے ہے، اور یہ جو سخت گرمی ہے یہ بھی جہنم کا سانس ہے۔ اب اس میں کیا حکمت ہے، اس کی کیا توجیہ ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ آمنا، ہمارا اس پر ایمان، سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا۔ ہاں، ہم ان کی طرح نہیں ہیں، کافروں کی طرح قرآن فرماتا ہے سمعنا و عصینا، کہ ہم نے سن لیا پر ہم مانیں گے نہیں۔ ہم نے سنا اور ہم مانتے، ہم ایمان والے۔ تو اسی حوالے سے جو آج کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابردوا بالظہر فإن حرها من فیح جہنم او کما قال۔ 2 مختصر سے جملے۔
فرمایا ظہر کو سخت گرمیوں میں ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو، اس لیے کہ جو سخت گرمی ہے یہ جہنم کا سانس ہے۔ مختصر سا جملہ، گرمیوں میں ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، یہ سخت گرمی جہنم کا سانس ہے۔ اب وہ سانس کیسے، میں نے وہ آپ کو حدیث پاک سنا دی۔ شریعت کا مزاج ہے کہ کوئی بھی کام کرنے کا وقت آ گیا اس کو کر گزرو، کوئی بھی نماز کا وقت آ گیا اس کو ادا کیا جائے، کسی بھی کام، کوئی بھی کام آپ پر لازم ہو گیا تو اس کام کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن کہیں کہیں شریعت نے ہماری رعایت کی ہے۔ مثلا ہمیں عشاء کی نماز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ اس کو دیر تک اس کو لے کر جائیں، لیکن امت کا خیال آتا ہے اس لیے اس کو جلدی بھی پڑھا گیا۔ تو ظہر کے حوالے سے کہ جیسے ہی زوال ہوا، سورج ڈھلا، ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا مثلا، اور یہ 12 مہینوں میں زوال بدلتا رہتا ہے، جیسے ہی سورج ڈھلے گا، سورج ڈھلتے ہی ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا۔ اب گرمیوں میں سخت گرمی ہے تو شریعت نے ہمیں تعلیم دی کہ دیکھو کہ سورج جب ڈھل جائے اور گرمی میں اس کی شدت میں کمی آ جائے تو تب ظہر کی نماز ادا کی جائے، یعنی ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھا جائے۔ تو اب اس کے بارے میں پھر علماء کے بہت سارے اقوال ہیں، اپنے اپنے علاقوں کے اعتبار سے، اپنے اپنے عرف کے اعتبار سے، کہ جہاں نمازیوں کی کثرت ہو، جہاں نمازیوں کو سہولت ہو، اس اعتبار سے نماز کو ادا کیا جائے۔ اگر سورج ڈھلتے ہی نمازیوں کی تعداد ہے، نمازی کثرت سے موجود ہیں تو اس وقت ادا کر لی جائے، ورنہ جو شریعت نے رعایت دی ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے کہ اس کو ٹھنڈا کر کے پڑھا جائے۔ اچھا، پھر ایک اور حدیث بھی ہے اس حوالے سے بڑی اہم ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کو روشن کر کے پڑھو، اسفروا للفجر، فجر کو روشن کر کے پڑھو، فإنہ اعظم للأجر، پھر ثواب زیادہ ہے۔ اب روشن کر کے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کو تھوڑا تاخیر سے پڑھو گے تو پھر لوگ زیادہ ہوں گے، آنے میں آسانی ہوگی، تو جب لوگ زیادہ ہوں گے تو نمازیوں کی کثرت ہوگی، اور پھر جتنے لوگ زیادہ اکٹھے ہو کے اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اتنا ہی زیادہ ان کی دعاؤں کی قبولیت کا معاملہ ہوگا۔ تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے تمام معاملات میں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رخصت دی ہے، اجازت دی ہے، کبھی تو بندہ اس رخصت کو یہ سوچ کے پڑھے کہ میرے آقا نے مجھے اجازت دی ہے، جب میرے آقا نے مجھے رخصت دی ہے تو میں اس رخصت پہ عمل کرتا ہوں، میں اس کو ٹھنڈا کر کے پڑھتا ہوں۔ تو سردیوں میں جلدی پڑھنے کا حکم ہے اور گرمیوں میں ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھنے کا حکم ہے۔ اب یہاں ہماری ایک اور سستی ہے، جب ہم نے یہ حدیث پاک پڑھی تو ہمارے استاد صاحب، استاد سعید قمر سیالوی صاحب زیدہ مجدو فرمانے لگے کہ ہمارا ایک ماحول بن گیا، ایک مزاج بن گیا ہماری قوم کا کہ جی ہمارے ہاں تو پورا سال ایک ہی وقت پہ ہوتی ہے، ہمارے ہاں تو پورا سال ایک ہی وقت پہ ہوتی ہے۔ نہیں، کبھی کبھی اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے سردیوں میں ظہر کو جلدی اور گرمیوں میں ظہر کو تاخیر سے پڑھنا چاہیے۔ لیکن بہرحال جو بات مطلوب ہے وہ یہ ہے نمازیوں کی سہولت، جو نمازیوں کی سہولت کا اعتبار ہوگا اس اعتبار سے پھر نماز کا وقت جو ہے وہ طے کر لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا اپنی رحمت کاملہ کے تصدق و طفیل ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔